کے صدر کی بھارت کو ٹیرف بڑھانے کی دھمکی۔ واشنگٹن روسی تیل کے معاملے پر نئی دہلی کے رویے کو بغور دیکھ رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر بھارت تعاون نہیں کرتا تو ہم اس پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ روسی تیل کے معاملے پر نئی دہلی کو رویے کو بغور دیکھ رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کا باقاعدہ آغاز۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی ہم منصب کے ساتھ لوگوں کی مشترکہ رہنمائی کی۔ بیجنگ میں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور، دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کا اسٹریٹجک شراکت داری، باہمی اور عالمی فورم پر مؤثر رابطہ کاری پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سی پیک اور وسیع تر شراکت داری کو نئی جہت دینے پر زور۔ اسحاق ڈار چین کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے بھی ملے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ملیشیا کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ سمیت حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا تمام سطحوں پر قریبی رابطے رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ وینزویلا کسی بیرونی طاقت کی کالونی نہیں بنے گا۔ نائب صدر وینزویلا ڈیلسی روڈریگز کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ عدالتی حکم پر صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد قوم سے خطاب میں کہا، نکولس مادورو ہی وینزویلا کے واحد اور آئینی صدر ہیں۔ گرفتاری اغوا کے مترادف ہے۔ ملکی قدرتی وسائل پر کسی بیرونی قبضے کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ عوام صبر، اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ وزیر دفاع کی امریکی فوجی جارحیت کی مذمت۔ کہا، مذاکرات کریں گے، نہ ہتھیار ڈالیں گے۔ امریکہ کبھی ہمارے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان اور نوبیل امن انعام یافتہ ماریا کورینا کا عوامی حکومت کے قیام کا عندیہ۔ اپوزیشن لیڈر گونزالیز کی ملک کے نئے لیڈر کے طور پر حمایت کا اعلان۔ کہا کہ 2024 کے انتخابات میں گونزالیز نے حقیقی کامیابی حاصل کی تھی۔ انہیں فوری طور پر اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے۔ مادورو کو بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک پارٹی سربراہ کو سزا مل رہی تو ڈھنڈورا نہ پیٹیں، یہ مکافات عمل ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا فیصل آباد میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریر سے خطاب۔ کہا، میرے خلاف ایسا مقدمہ بنایا کہ جس کی سزا سزائے موت تھی۔ میں 6 ماہ جیل میں رہا۔ آج اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نے نفرت کا جو بیج بویا اسی کے ثمرات اسے مل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا پالیسیاں سمجھ سے بالاتر ہیں، انتشار پھیلانے والے ڈائیلاگ کیا کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ڈیائی خان میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، فیلڈ مارشل کے حق میں مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ انتشاری ٹولہ فوج کا امیج خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جب فوج میں سزا جزا کا عمل ہو سکتا ہے تو باقی محکموں میں کیوں نہیں؟ مولانا فضل الرحمان سے راولپنڈی اسلام آباد کے جید علماء کرام کے وفد کی ملاقات۔ سربراہ جے یو آئی کی مدارس اور مساجد کے تحفظ کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ کہا، بیرونی دباؤ پر حکومت کی مدارس مساجد کے خلاف کسی قسم کی سازش کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کا مشن کراچی کو مونجو داڑو بنانے کا ہے۔ صوبائی حکومت 15 سال میں 3,360 ارب روپے کھا گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے پریس کانفرنس۔ کہا، چاروں صوبوں میں گورننس کا بحران ہے۔ سندھ کا تو برا حال ہے ہی، لیکن پنجاب میں بھی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پر برا وقت آتا ہے تو دونوں مصنوعی لڑائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئین میں ترمیم کرنا ہو تو پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دیتی ہے، جب عوام کی بات ہے تو بلیم گیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔